انا خیر منہ، میں اس سے بہتر تھا. اللہ کی تقسیم پہ رضامندی نہیں تھی. بہت سے لوگ ارسلان اگر قیامت کے دن کھولے گا نا وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ شرا یرہ، یہ تو آخرت میں اللہ بتائے گا کہ تمہیں لگ رہا تھا یہ صبر کر رہا ہے، یہ اپنے من کے اندر نا یہ کرودھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا میرے خلاف. صحیح. یہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا تھا کہ میں ڈیزرونگ ہوں کہ اللہ مجھے دے، میں ڈیزرونگ ہوں کہ مجھے مال دولت پیسہ ملے اور شہرت کیونکہ میں نے ملے، صبر کیا ہے. کیونکہ میں صبر میں اس لیے چپ کر کے بیٹھ کے کر رہا ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. یہ صبر نہیں ہے کہ اس کو ملا تو اس سے چھن کے میرے پاس آ کے میں صبر کر رہا ہوں کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے. یہ صبر ہے؟ یہ تو زوال النعمہ عن المنعم، یہ صبر ہے؟ یہ حسد ہے. ایک آدمی خاموشی کے ساتھ محنت کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ وہ کب برباد ہوگا اور کب مجھے موقع ملے گا. یہ صبر ہے. ایک آدمی خاموشی کے ساتھ پاکستان میں سٹرگل کر رہا ہے کہ کب یہ کٹے گا اور میری جگہ بنے گی. یہ صبر ہے؟ یہ نیگیٹیوٹی صبر ہے؟ ایک آدمی انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ بدنام ہوگا تو میرا نام بنے گا. یہ صبر ہے؟ ایک آدمی کب چاہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ملے تو میں 10 لوگوں کو بتاؤں گا، میں دساں گا تو میں کی شے. یہ صبر ہے؟ میں علم اس لیے میں علم حاصل کرنے کا صبر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جس دن میرے پر مفتی عالم کا ٹیگ لگے گا میں دساں گا تو سب نو کہ فتوے کی پاور کیا ہوتی ہے. یہ صبر ہے؟ میں سب کو ذلیل کر کے بتاؤں گا کہ تو بھی فارغ ہے، تو بھی فارغ ہے، تو بھی فارغ ہے. یہ صبر ہے؟ یہ صبر نہیں تھا. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ غلاظت کے بعد اگر اللہ کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس کی بربادی میں اضافہ کر رہا ہے اللہ، اور اگر اللہ کسی کو روک رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ چاہ رہا ہے کہ کچھ لائنز کو درست کر اپنی. تو بیٹھ کے خاموشی سے 8 سال کاٹ رہا ہے لیکن 8 سال 7 سال میں تو نے وہ کنڈی نہیں کھولی جو ہم چاہتے تھے تو کھول. اس ڈومین میں تو گیا ہی نہیں جس کا پین تو لے گا تو گرو کرے گا، بڑا ہو جائے گا. تو 12 سال سے ایک ہی جہت میں لگا ہوا، یہ صبر نہیں ہے. اندر کہیں نہ کہ صبر یہی ہے کہ سارے اینگلز کو زندہ رکھتے ہوئے خوش رہنا ہے. روز کہنا ہے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا لیا، یوسف علیہ السلام لے کے گئے، یوسف علیہ السلام رو رو کے بنائی چلی گئی، انما اشکو بسی بحسنی للہ تھا، لیکن جینا نہیں چھوڑا. جینا ہے، ہنسنا ہے، چلنا ہے. انہی بھائیوں کو بھی پالا، انہی بیٹوں کو بھی بولا. وہ دلائل سنے آپ نے کہ وہ بغیر قمیض پھٹے ہوئے خون لگا کے لے کے آ گئے. سنا آپ نے؟ دیکھا کہ گیم ہو گئی ہے یہاں پر. اور انہوں نے بعد میں کہا بھی تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اسی طرح اس بچے کے ساتھ بھی کرو گے. دل میں تھا ان کے، لیکن صبر یہ تھا کہ انہوں نے وقت رکھا. ایوب علیہ السلام کے دور کے اندر اولادیں دیں، پیسہ دیا، مال دیا، اللہ نے رتبے دیے، بیٹے دیے، چھن گیا. مائنڈ میں صبر پتہ ہے کیا تھا ان کے کہ جتنے سال میں نے اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں نا، کم سے کم اتنے سال میرے پہ اگر بیماری رہی نا تو شاید کوئی برابری ہوگی. اور تب بھی وہ نہیں سمجھتے تھے کہ تو بیوی نے ایک دن کہہ دیا نا مانگو نا اللہ سے، تمہاری تو دعا اللہ سنتا ہے، ہم تو نبی ہو، آپ مستحق ہیں. آپ مستحق ہیں. کیا بولا کہ میں نے اتنے سال اللہ کی نعمت کھائی ہے، اگر اتنے سال ڈپرائیو بھی رہوں گا نا تو بھی نہیں بنتا میرا اللہ سے. تو جب دعا بھی مانگی تو کیا کہا؟ الفاظ کیا تھے؟ اللہ مجھے تکلیف تو پہنچ گئی ہے، وہ تو رحم کرنے والا. یہ نہیں کہا مجھے دے دے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا ہے. تو ہمارے صبر کی کوالٹی، جس کے اوپر ہمارے اعمال کی کوالٹی، ہماری نیتوں کی کوالٹی، جس پر اللہ تعالیٰ کو وہ چیز آئے کہ اللہ کے جا دیا، وہ کوالٹی کے اندر ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کمی ہوگی. اور اگر اس کے کوالٹی بھی ہو اور نہ دے اللہ، تو یہ اللہ کی ہائیسٹ لویبل بینچز کے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ جانتا تھا کہ اگر یہ تکلیف ہٹا دوں گا نا یہ مجھ سے دور ہو جائے گا. تو آپ چلیں ایک جملہ ہے، آپ اس کے بارے میں آپ بتائیں آپ کی کیا رائے. اگر کوئی آدمی یہ بولے اللہ میں یہ چیز چاہتا ہوں، مجھے ملے نہ ملے، نہ ملی میں صبر کروں گا، مل گئی میں شکر کروں گا، مجھے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، بس میرا تعلق تیرے ساتھ جڑا رہا ہے. آپ اس جملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ الٹیمیٹ وہ بہت آسان جملے کہ اللہ اگر مجھے ملے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ملتے تو میں اس پر راضی ہوں. صبر کا لفظ نہ بولیں آپ. صحیح ہے. میں تجھ سے راضی ہوں اللہ، کیونکہ کچھ ملے یا نہ ملے میرے لیے سب سے بڑی اور الٹیمیٹ چیز کہ تیری بارگاہ کے اندر میرا اگر نام لیا جاتا ہے اچھے جملوں سے، میں اس کو سب سے اوپر سمجھتا ہوں. میں تیرے لیے کچھ کٹ مر کے کر جاؤں، یہ میرے لیے بڑا ہے. مجھے ملے نہیں ملے مجھے فرق نہیں پڑتا.
یہ محبت کا جو لیول ہے نا یہ پھر بادشاہتیں دلاتا ہے آدمی. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ دنیا کو لینا اور اس میں جینا. دنیا سے کٹ کے تعلق قائم کرنا ایک محل میں تو ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن دنیا کے فتنے میں رہتے ہوئے تعلق کو قائم کرنا یہ مطلوب ہے. میرے خیال ہے اصل مومن وہی ہے جو لوگوں میں ملتا جلتا ہے, دنیا میں رہتا ہے. وہ بھی مومن ہی ہے جو تھوڑا سا ڈینٹ لگا سائڈ میں ہو گیا, لوگوں میں رہا, باتیں لگیں, گیبتیں ہوئی, معاملات ہوئے, کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے لوگوں میں رہو گے تو دو برتن کھڑکیں گے آپس میں, غیبت ہوگی, پروپیگنڈا ہوگا, حسد ہوگا. تو اکثر لوگ یہ حل نکالتے ہیں, بھائی میں اپنے اور سہارا لیتے ہیں قولوا قولا سدیدا کا. بھائی ہم سیدھی بات منہ پہ کرتے ہیں, منافقوں کے منہ لگتے نہیں اس لیے یہاں بیٹھے. نہیں, آپ نے منافقوں کے ساتھ بھی چلنا ہے. تو منافق جب اپنی چالیں چلے گا اور آپ کا منکر جب آپ پہ چالیں چلے گا تو وہ نفس پہ ٹول آئے گا نا, زخمی ہوگا دل, اصول توڑنے کا دل چاہے گا, دل ٹوٹے گا, دل روئے گا, دل کرے گا میں نو مار دوا ہونے ہی کھڑے کھڑے.